احمد خان متقی بن محمد متقی المعروف سر سید احمد خان 19ویں صدی کے ایک ہندوستانی مسلم نظریے عملیت کے حامل فلسفی تھے۔ ان کو برصغیر میں مسلم قوم پرستی کا سرخیل مانا جاتا ہے اور دو قومی نظریہ کا خالق تصور کیا جاتا ہے جو آگے چل کر تحریک پاکستان کی بنیاد بنا۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ آباء و اجداد ترک برلاس قبیلے سے تھے۔ شاہ جہاں کے عہد میں ہرات سے ہندوستان آئے۔ سر سید احمد خان نے دستور زمانہ کے مطابق عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ اپنے ابتدائی تعلیم اپنے نانا خواجہ فرید الدین احمد خان سے حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم میں اپنے قرآن پاک کا مطالعہ کیا اور عربی اور فارسی ادب کا مطالعہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ اپنے حساب، طب اور تاریخ میں بھی مہارت حاصل کی۔ جرید القرآن اکبر کے ساتھ ساتھ اردو زبان میں ان کے بڑے بھائی نے شہر کے سب سے پہلے پرنٹنگ پریس کی بنیاد رکھی۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے خالو مولوی خلیل سے عدالتی کام سیکھا۔ 1837 میں آگرہ میں کمشنر کے دفتر میں بطور نائب منشی کے فرائض سنبھالے۔ 1841 اور 1842 میں مین پوری اور 1842 اور 1846 تک فتح پور سیکوری میں سرکاری خدمات سر انجام دیں۔ محنت اور ایمانداری سے ترقی کرتے ہوئے 1846 میں دہلی میں صدر امین مقرر ہوئے۔ دہلی میں قیام کے دوران میں اپنی مشہور کتاب آثار الصنادید 1847 میں لکھی۔ 1857 میں آپ کا تبادلہ ضلع بجنور ہو گیا۔ ضلع بجنور میں قیام کے دوران میں انہوں نے اپنی کتاب سرکشی ضلع بجنور لکھی۔ 1857 میں ان کو ترقی دے کر صدرال صدور بنا دیا گیا اور ان کی تعیناتی مراد آباد کر دی گئی۔ 1862 میں ان کا تبادلہ غازی پور ہو گیا اور 1867 میں وہ بنارس میں تعینات ہوئے۔ 1877 میں ان کو امپیریل کونسل کارکن نامزد کیا گیا۔ 1888 میں آپ کو سر سید کا خطاب دیا گیا اور 1899 میں انگلستان کی یونیورسٹی ایڈنبرا نے ان کو LLD کی اعزازی ڈگری دی۔ 1866 میں غازی پور میں سائنسی سوسائٹی قائم کی۔ علی گڑھ گئے تو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ نکالا۔ انگلستان سے واپسی پر 1870 میں رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ اس میں مزامعی سر سید نے مسلمانانی ہند کے خیالات میں انقلاب عظیم پیدا کر دیا اور ادب میں علی گڑھ تحریک کی بنیاد پڑی۔ سر سید کا کارنامہ علی گڑھ کالج ہے۔ 1887 میں 70 سال کی عمر میں پینشن لے لی اور اپنے کالج کی ترقی اور ملکی مفاد کے لیے وقف کر دی۔ 1859 میں سر سید نے مراد آباد اور 1862 میں غازی پور میں مدرسے قائم کیے۔ ان مدرسوں میں فارسی کے علاوہ انگریزی زبان اور جدید علوم پڑھانے کا بندوبست بھی کیا گیا۔ 1875 میں انہوں نے علی گڑھ میں MAO ہائی اسکول کی بنیاد رکھی جو بعد ازاں MAO کالج اور اب کی وفات کے بعد 1920 میں یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر گیا۔ ان اداروں میں انہوں نے آرچ بولڈ آرنلڈ اور موریسن جیسے انگریز اساتذہ کی خدمات حاصل کیں۔ 1863 میں غازی پور میں سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ اس ادارے کے قیام کا مقصد مغربی زبانوں میں لکھی گئیں کتب کے اردو تراجم کرانا تھا۔ بعد ازاں 1875 میں سوسائٹی کے دفاتر علی گڑھ میں منتقل کر دیے گئے۔ سر سید نے نئی نسل کو انگریزی زبان سیکھنے کی ترغیب دی تاکہ وہ جدید مغربی علوم سے بہرہ ہو سکے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے مغربی ادب، سائنس اور دیگر علوم کا بہت سا سرمایہ اردو زبان میں منتقل ہو گیا۔ سوسائٹی کی خدمات کی بدولت اردو زبان کو بہت ترقی نصیب ہوئی۔ 1886 میں سر سید احمد خان محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی گئی۔ مسلم قوم کی تعلیمی ضرورتوں کے لیے افراد کی فراہمی میں اس ادارے نے بڑی مدد دی اور کانفرنس کی کارکردگی سے متاثر ہو کر مختلف شخصیات نے اپنے علاقوں میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ لاہور میں اسلامیہ کالج، کراچی میں سندھ مدرس الاسلام، پشاور میں اسلامیہ کالج اور کانپور میں حلیم کالج کی بنیاد رکھی۔
محمدن ایجوکیشنل کانفرنس مسلمانوں کے سیاسی، ثقافتی، معاشی اور معاشرت حقوق کے تحفظ کے لیے بھی کوشاں رہی۔ سر سید احمد خان مسلمانوں کی ابتر حالت اور معاشی بدحالی کو دیکھ کر بہت کرتے تھے، اب مسلمانوں کو زندگی کے باعزت مقام پر دیکھنا چاہتے تھے اور انہیں ان کا جائز مقام دلانے کے خواہاں تھے۔ اپنے مسلمانوں کی رہنمائی کا ارادہ کیا اور انہیں زندگی میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی تلقین کی۔ سر سید احمد خان نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی موجودہ حالت کی زیادہ ذمہ داری خود مسلمانوں کے انتہا پسند رویے کی وجہ سے ہے۔ ہندوستان کے مسلمان انگریز کو اپنا دشمن سمجھتے تھے اور انگریزی تعلیم سیکھنا اپنے مذہب کے خلاف تصور کرتے تھے۔ مسلمانوں کے اس رویے کی وجہ سے انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان میں ایک خلیج حائل رہی۔ سر سید احمد خان نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ جب تک مسلمان انگریزی تعلیم اور انگریزوں کے متعلق اپنا رویہ تبدیل نہ کریں گے، ان کی حالت بہتر نہ ہو سکے گی اور وہ تعلیمی میدان میں ہمیشہ ہندوی سے پیچھے رہیں گے۔ اپنے مسلمانوں کو یہ تلقین کی کہ وہ انگریزوں کے متعلق اپنا رویہ بدلیں کیونکہ انگریز ملک کے حکمران ہیں۔ اپنی تحریک کا آغاز مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان میں غلط فہمی کی فضا کو ختم کرنے سے کیا۔ اردو زبان پر سر سید کے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے مولوی عبدالحق کہتے ہیں، اس نے اردو زبان کو پستی سے نکالا، انداز بیان میں سادگی کے ساتھ قوت پیدا کی، سنجیدہ مضامین کا ڈول ڈالا، سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی، جدید علوم و فنون کے ترجمے انگریزی سے کروائے، خود کتابیں لکھیں اور دوسروں سے لکھوائیں، اخبار جاری کر کے اپنے انداز تحریر، بے لاگ تنقید اور روشن صحافت کا مرتبہ بڑھایا، تہذیب الاخلاق کے ذریعے اردو ادب میں انقلاب پیدا کیا۔ سر سید احمد خان کو اردو مضمون نگاری کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک مغربی نثری صنف کی طرز پر اردو میں مضمون نگاری شروع کی۔ وہ بیکن، ڈراڈن، ایڈیشن اور سٹیل جیسے مغربی مضمون نگاروں سے کافی حد تک متاثر تھے۔ انہوں نے بعض انگریزی انشائی نگاروں کے مضامین کو اردو میں منتقل کیا۔ انہوں نے اپنے رسالہ تہذیب الاخلاق میں انگریز انشائیہ نگاروں کے اسلوب کو کافی حد تک اپنایا اور دوسروں کو بھی اس طرز پر لکھنے کی ترغیب دی۔ جب سر سید کے کفر اور واجب القتل ہونے کے فتوے ہندوستان میں شائع ہوئے تو ان کی جان لینے کی دھمکیوں کے گمنام خطوط ان کے پاس آنے لگے۔ اکثر خطوں کا یہ مضمون تھا کہ ہم نے اس بات پر قرآن کی قسم کھائی ہے کہ تم کو مار ڈالیں گے۔ 1891 میں جبکہ سر سید کالج کی طرف سے ایک ڈپوٹیشن لے کر حیدرآباد گئے تھے اور حضور نظام کے ہاں بشیر باغ میں مہمان تھے، ایک مولوی نے ہمارے سامنے سر سید سے ذکر کیا کہ کلکتہ میں ایک مسلمان تاجر نے آپ کے قتل کا مصمم ارادہ کر لیا تھا اور ایک شخص کو اس کام پر مامور کرنا چاہتا تھا۔ اس بات کی مجھ کو بھی خبر ہوئی، چونکہ میں علی گڑھ کی طرف آنے والا تھا، اس سے خود جا کر ملا اور اس سے کہا کہ میں علی گڑھ جانے والا ہوں اور میرا ارادہ سید احمد خان سے ملنے کا، جب تک میں ان کے عقائد اور مذہبی خیالات دریافت کر کے آپ کو اطلاع نہ دوں آپ اس ارادہ سے باز رہیں۔ چنانچہ میں علی گڑھ میں آیا اور آپ سے ملا اور بعد دریافت حالات کے اس کو لکھ بھیجا کہ سید احمد خان میں کوئی بات میں نے اسلام کے خلاف نہیں پائی، تم کو چاہیے کہ اپنے منصوبے سے توبہ کرو اور اپنے خیال خام سے نادم ہو۔ سر سید نے جو یہ حال سن کر اس کو جواب دیا وہ یہ تھا، افسوس ہے کہ اپنے اس دیندار مسلمان کو اس ارادہ سے روک دیا اور ہم کو ہمارے بزرگوں کی میراث سے جو ہمیشہ اپنے بھائی مسلمانوں ہی کے ہاتھ سے قتل ہوتے رہے ہیں محروم رکھا۔ سر سید احمد خان 80 سال کی عمر میں 27 مارچ 1898 میں فوت ہوئے اور اپنے کالج کی مسجد میں دفن ہوئے۔ سر سید کو پاکستان اور بھارتی مسلمانوں میں ایک مؤثر شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور اکثر دو قومی نظریہ کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں اور تاریخی بددیانتی کرتے ہوئے دو قومی نظریے کو 17ویں صدی کے حضرت مجدد الف ثانی کے سرمنڈ دیتے ہیں، جس کا کوئی ٹھوس علمی ثبوت موجود نہیں ہے، بلکہ اثر اور متاثر کی اتنی نسبت ہے جتنی کہ سکندر اعظم اور نپولین میں موجود ہو سکتی ہے۔
سر سید کی اسلام کو سائنس اور جدیدیت کے ساتھ ہم آہنگ بنانے کے لیے اقلیت پسند روایت کی وکالت نے عالمی طور پر اسلامی اصلاح پسندی کو متاثر کیا اور ناقابل تلافی نقصان دیا۔ پاکستان میں کئی سرکاری عمارتوں اور جامعات اور تدریسی اداروں کے نام سر سید کے نام پر ہیں۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔